بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی الولی الکبیر القدیر الرحیم العظیم الکریم المتعال والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الہاشمی القرشی المطلبی الفرید الجمال وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والقوة والعزة والشوکة والمجد والکمال والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم المآل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یذیک رسول اللہ جاہک بی بذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار غبار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد مقتدر واجب الاحترام علماء کرام بانیان محفل دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باہ مقدس میں منعقدہ 12 روزہ محافل میں سے ایک محفل پاک میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کی گفتگو کا عنوان ختم نبوت دیا گیا ہے۔ میں اپنے ناقص علم کے مطابق کوشش کروں گا کہ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے بیان کروں۔ اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، بندہ ناچیز کا ایک نظریہ ہے، سوچ ہے کہ ختم نبوت صرف ہمارا عقیدہ نہیں، ختم نبوت یہ اس امت کا اعزاز بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی جان ہے بے شک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس امت کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کا مل جانا یہ یقیناً ہمارا اعزاز ہے۔ اعزاز اس وجہ سے ہے، وہ آگے میں آیت کریمہ کے ضمن میں عرض بھی کروں گا کہ پچھلی امتوں میں جب بھی کوئی نبی آئے، ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس نبی کا دین بدلا گیا، اس نبی کے دین کے اندر تحریفات ہوئیں، چینجنگیں ہوئیں، تبدیلیاں کر دی گئیں۔
بلکہ نبی کے جانے کے بعد نہیں، وہ نبی باقاعدہ حیات، ظاہری حیات طیبہ میں دنیا پہ جلوہ گر بھی تھے۔ اس نبی کے ماننے والوں نے اس نبی کے بہت بڑے معجزے کو بھی دیکھا، لیکن اس نبی کے سامنے اپنے نظریے کو بدل بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون سے نجات پائی، فرعون سمیت اپنی قوم کے دریا میں غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے دریا سے پار ہوئے، انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ اپنے سامنے بت رکھ کے پوجا کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ اپنے پیغمبر کا دیکھا آنکھوں سے، اتنی بڑی تکلیف جس سے اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو نجات بخشی فرعون کے ظلم سے، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود آج دیکھا کہ کوئی اپنے سامنے خدا کو رکھ کر پوج رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے موسیٰ اس طرح کا خدا ہمیں بھی بنا کے دو جیسا ان لوگوں کا خدا ہے۔ مطلب نظریہ چینج ہو گیا، نظریہ بدل گیا۔ وہ اس قوم میں اتنی کوالٹیز نہیں تھیں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، ان کے اندر اتنی خصوصیات نہیں تھیں جتنی رب ذوالجلال نے اس امت کو عطا فرمائی، کہ اس امت نے آج سے 1400 سال پہلے جو دین صفا کے چبوترے پہ مدینے کے تاجدار نے بیٹھ کے پڑھایا تھا، رب کے فضل سے آج 1400 سال گزر گئے، وہ دین بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس امت کو ذہین بھی چوٹیوں کا بنایا، امین بھی چوٹیوں کا بنایا۔ یہ امت ذہین بھی ہے، امین بھی ہے۔ اس واسطے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، رب فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ آیت کریمہ کا تعلق موضوع ختم نبوت کے ساتھ یوں بنتا ہے کہ یہ امت ساری امتوں میں سے خیر امت ہے، بہترین امت ہے۔ اس امت کی بہترینی کا دار و مدار اس پر ہے کہ رب ذوالجلال جل شانہ کو اس امت پر اعتبار ہے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس امت پر اعتبار ہے۔ رب بھی جانتا ہے کہ میرے محبوب جو سبق پڑھا کے جائیں گے، قیامت آ جائے گی میرے نبی کی امت اس سبق کو بھولے گی نہیں، یاد رکھے گی۔ اور میرے نبی علیہ السلام بھی جانتے تھے، اسی واسطے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اور ڈھیر ساری چیزیں بیان فرمائی، وہاں پہ سرکار نے یہ بھی بیان فرمایا لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا لوگوں مجھے تمہارے اندر قیامت تک اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت میرے جانے کے بعد بدل جائے گی۔ فرمایا نہیں، لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، توحید کے سبق، توحید کا جو نعرہ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے میں نے لگایا تھا، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، میری امت توحید کو چھوڑ کے شرک نہیں کرے گی، میری امت قیامت تک رب کی توحید پر بھی قائم رہے گی، رب کے دین پر بھی قائم رہے گی۔ اب یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس امت کو رب ذوالجلال نے خاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، کنتم خیر امہ، اللہ فرماتے تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اعتراض اٹھایا، وہ فرماتے ہیں اس امت کو رب نے خیر امت کیوں کہا؟ اس کی وجہ میں عرض کیے دیتا ہوں، ظاہری بات ہے کہ ہماری عمر ایج پچھلی امتوں کی بنسبت کوئی زیادہ تو نہیں، پچھلی امتوں میں 100 سال تو کوئی عمر ہی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ایک خاتون اپنے زمانے کے نبی کے پاس آئی، کہا میرے بچے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، میرے پیچھے نہیں لگتے، ساتھ نہیں لگتے، دعا کیجیے اللہ میرے بچوں کو عمریں دے۔ پوچھا تیرے بچے پیدا ہو کر کتنا وقت گزارتے ہیں مر جاتے ہیں؟ کوئی کہنے لگی 300 سال 400 سال، بس اتنا ایک پیدا ہونے کے بعد جیتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، لہٰذا دعا کرو اللہ میرے بچوں کو لمبی زندگی دے۔ 300 سال جینے والے اور ہم تو 60-70 کے درمیان تک رہنے والی یہ امت، کیا ایج کے لحاظ سے رب نے اس امت کو عظیم امت کہا؟ تو نہیں، عمر کے لحاظ سے بھی ہم تو ان سے کم ہیں، قد کاٹ کے لحاظ سے، طاقتور ہونے کے لحاظ سے تو نہ، پچھلی امتوں میں کئی گزوں کے انسان تھے جن کے قد بھی بہت بڑے تھے، ہمارے تو قد کاٹ طاقتیں بھی ان کی بنسبت چھوٹی ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرو تو رب ذوالجلال بار بار فرماتا ہے کہ میرے نبی کا انکار نہ کر بیٹھنا، پہلی امتیں جو طاقتوں میں تم سے زیادہ تھیں انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، رب نے ان کو نہیں چھوڑا، تو طاقت میں بھی وہ ہم سے زیادہ ہیں۔
دینداری کا ماحول دیکھا جائے تو اس سلسلے میں بظاہر اس امت کی ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر اپنے اندر بھی جھانک کے ہم نے دیکھنا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص زمین بیچتا ہے، جس شخص نے زمین خریدی وہ زمین کی کھدائی کرنے لگا کہ یہاں پہ کاشتکاری کروں، زمین میں سے مٹکا سونے کا نکل آیا۔ اب وہ شخص مٹکا سونے کا اٹھا کر جس نے بیچی تھی اس کے پاس لے کے گیا کہ بھائی یہ تو تیرا ہے، زمین تیری تھی، میں نے تجھ سے لی، لہٰذا یہ تو رکھ، میرا نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا نہ، اس وقت زمین تیری ہو گئی تھی، تو نے مجھ سے لے لی تھی، خرید لی تھی، اب تیری زمین سے نکلا تو مٹکا سونے کا تیرا ہے، میرا نہیں ہے۔ اب مجھے آپ خود بتاؤ، یہاں تو جیبیں کتری جا رہی ہیں، مسجدوں سے جوتے اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہاں ایک شخص اپنی زمین سے نکلنے والا سونے کا مٹکا اٹھا کے کبھی ادھر جا رہا ہے، وہ نہیں رکھ رہا، وہ واپس اس کو کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال بھی ہے تو بظاہر صالحیت اور نیکی میں بھی وہ تو آگے تھے مقدار نیکی کے اعتبار سے۔ اس امت کو رب ذوالجلال نے عظیم امت کیوں کہا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دین کی چوکیداری والا کام جس رنگ میں اس امت نے نبھایا ہے، پچھلی امتوں میں اس کی مثال نہیں بنتی ہے۔ اگر میں سادہ لفظوں میں بیان کروں تو امام رازی نے گویا یوں کہا کہ دین کی چوکیداری کے معاملے میں جیسی چوکیداری اس امت میں ابو بکر صدیق نے کی، ایسی مثال پہلی امتوں میں نہیں ملتی ہے۔ اور دین کی خدمت اور قربانی میں جیسی قربانی اس دین پر حسین پاک نے دی، اس کی مثال بھی پہلی امتوں میں نہیں ملتی۔ اب میں واپس پلٹتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ختم نبوت رب ذوالجلال جل شانہ نے اس امت میں خاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے۔ اب اس کی ایک جھلک دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد حضور کے جانشین خلیفہ بنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب ذوالجلال کو اور سرکار کو اپنی امت پہ اعتماد کتنا ہے، اسی واسطے رب نے کہا کہ یہ دین جو میرے محبوب دے کے جا رہے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت کا ذمہ رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، لیکن کرائی کس سے؟ حضور کے غلاموں سے۔ سرکار کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں۔ خلافت کے سنبھالتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے اسمبلی سے یہ اعلان کر دیا، آرڈر کر دیا، ایوان صدر سے یہ حکم ہوا کہ سرکار نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک لشکر بھیجا تھا لڑائی کے لیے، جس لشکر کا سربراہ سرکار نے بنایا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ان کی عمر شریف اس وقت تقریباً 16 سال کے لگ بھگ تھی۔ اعتراض بھی ہوا تھا، سرکار نے بیماری کے ایام میں کچھ صحابہ کی ٹیک لے کر سر پہ پٹی باندھ کر مسجد میں جا کر فرمایا تھا کہ صحابہ اسامہ بن زید کی سربراہی کو، جرنیلی کو ماننا پڑے گا، اس کی سربراہی میں تمہیں جنگ میں جانا پڑے گا۔ یہ لشکر ابھی مدینے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ سرکار کا وصال ہو گیا تو یہ رک گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت سنبھالتے ہیں، اور سنبھالتے ہی جو پہلا آرڈر حضرت ابوبکر صدیق نے دیا، فرمایا لشکر اسامہ اپنے کام پہ جائے جس کام پہ رب کے رسول نے بھیجا تھا۔ صحابہ آ گئے سمجھانے کے لیے، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آ گئے، حضور یہ نہ کیجئے، لشکر کو ابھی نہ بھیجیے۔ کیوں؟ فرمایا سرکار کا بھی ابھی وصال ہوا ہے، فتنہ ارتداد بھی جوش پہ ہے، زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ بھی جوش پر ہے، لوگ ہر طرف سے اسلام پر حملہ آور ہونے کی سوچ رہے ہیں۔ مدینہ شریف کی سرحد کو خطرہ ہے اے ابوبکر صدیق، یہ اسلام کی فوج اگر مدینے سے باہر لڑنے کے لیے چلی گئی اور حملہ ہو گیا مدینہ شریف پر تو مدینہ شریف کی چوکیداری کون کرے گا؟ مدینہ شریف کی رکھوالی کون کرے گا؟ حتیٰ کہ بعض نے یہ بھی کہا ہے ابوبکر صدیق تیری اپنی جان کو بھی خطرہ ہے، اگر لشکر سپاہی یہ فوج مدینہ سے باہر چلی گئی اور خدا نخواستہ مدینہ شریف پہ حملہ ہو گیا تو اے ابوبکر صدیق تمہاری سیکورٹی کون کرے گا، تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ اس وقت جو خاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین اور پہلے خلیفہ تھے، ان کی زبان پر جو لفظ نکلے وہ لفظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی رب ذوالجلال نے اس امت کو یہ کوالٹی اور یہ شان عطا فرمائی تھی کہ اس امت کو ہی خاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب سارے خطرات
صحابہ اکرام علیہ رضوان نے رکھ دیے، حضرت ابوبکر صدیق نے وہ سارے خطرات اپنی آنکھوں کے سامنے پڑھ لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ فرمایا لو ان الطیور تحتفنی ما لانفذت جیش اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا لوگوں سنو، اگر مدینے پہ حملہ ہو جائے، ابو بکر صدیق کی جان بھی ماری جائے، میری لاش بے گور و کفن مدینے کی گلیوں میں پڑی ہوئی ہو، کوئی غسل دینے والا، کوئی کفنانے والا، کوئی دفنانے والا نہ ہو، فرمایا آسمان سے اتر کر پرندے ابو بکر صدیق کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا جائیں، میں اپنی بوٹیاں کھلوانا گوارا کر سکتا ہوں، پر رسول اللہ کے آرڈر میں دیر کرنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، جشن میلاد النبی۔ یہ ہے پہلے خلیفہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امارت کو، سلطنت کو سنبھالا تھا۔ پھر فتنہ ختم نبوت کے خلاف مسلمہ کذاب کا بھی اٹھا، منکرین زکوٰۃ کا بھی اٹھا۔ اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زبان کے الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر یہ لوگ اونٹ کی رسی بھی میرے نبی کے زمانہ میں زکوٰۃ میں دیتے تھے، اب اگر نہیں دیں گے تو لجاہدتہم علیہ، فرمایا اس ایک رسی پر بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ میرے نبی نے اپنے دین کے بوٹے کو سینچا بھی تو کتنی مشقت سے ہے، کتنی قربانیاں دی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ خاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اس امت کو جتنا سبق پڑھایا، وہ دین صرف مکہ تک نہیں رہا، صرف مدینہ تک نہیں رہا۔ میرے نبی کے زمانہ اقدس میں جو اولین شاگرد تھے، سرکار کے اولین شاگرد ہمارے چائنا تک بھی پہنچے تھے، جہاں تک دین متین کا جھنڈا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا، حضور کے غلاموں نے بلند فرمایا۔ یہ ایک اس اعتبار سے میری بات تھی، میں نے عرض کرنا تھا کہ ختم نبوت رب ذوالجلال نے ہمیں صرف بطور عقیدہ نہیں، ہمیں بطور اعزاز کے بھی دیا ہے۔ کوئی ختم نبوت سے پھرتا ہے تو اس کی اپنی قسمت، ہمارا تو فخر ہے کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم اس پیغمبر کی امت ہے جس پیغمبر کی طرف نظریں اٹھا کے رب کے نبی بھی دیکھیں گے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے قرآن لے کر، سرکار نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے عرض کرو قرآن کے پڑھنے میں مزید سہولت پیش کیجئے، مزید سہولت عطا کیجئے، ایک ہی لفظ پہ پڑھنا مشکل ہے، مزید قراتیں دیجئے۔ جبریل ایک چکر میں گئے، اضافہ ہوا قراتوں کا، سرکار نے فرمایا نہیں جبریل پھر جاؤ، مزید اجازت لے کے آؤ۔ جبریل پھر گئے، پھر اجازت لے کے آئے، سرکار نے فرمایا نہیں مزید پھر جاؤ۔ جبریل پھر گئے، تیسری بار رب نے اجازت دی کہ 7 قراتوں پر پڑھنے کی اجازت ہے۔ 7 قرات رب ذوالجلال نے 7 طریقے، 7 الفاظ، یوں الفاظ موجود ہیں حدیث پاک میں، وہ رب ذوالجلال نے دیے۔ اب دیکھو نا رب کو اپنے محبوب سے محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے۔ چاہیے تو تھا رب اس سے ناراض ہو جاتا کہ قاصد میرا ہے، قرآن دے کے میں بھیج رہا ہوں، واپس پلٹانے کی محبوب آپ کو ضرورت کیا تھی؟ آپ نے کیوں واپس پلٹایا؟ آپ نے واپس کیوں کیا؟ آپ نے یہ جرت کیوں کی؟ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ ہوتا جو دوسرے لوگوں کی سوچ ہے کہ فقط معاذ اللہ ایک قاصد کی حیثیت تھی معاذ اللہ، تو رب ذوالجلال ناراض نہ ہو جاتا کہ محبوب واپس کیوں پلٹایا؟ لیکن انداز یہاں پہ کچھ اور ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل آئے، تیسری دفعہ قراتیں بھی بڑھا کے لے آئے،
اور کہا رب فرماتا ہے وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدتُّكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا، محبوب یہ 3 دفعہ جبریل کو واپس بھیجنے کی جو تکلیف آپ کو اٹھانی پڑی، میں اس 3 دفعہ کے بدلے میں محبوب تجھے 3 دعائیں عطا فرماتا ہوں، جو مرضی مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں ایک خصوصیت کا اعزاز ہے، رب کی محبت بھی تو دیکھو اپنے یار سے کتنی ہے۔ الٹا رب فرما رہا ہے جو 3 دفعہ واپس بھیجنے کی تکلیف اٹھانی پڑی نا محبوب، اس کے بدلے میں تمہیں 3 دعائیں عطا فرماتا ہوں۔ اب اس محبوب کا کرم بھی تو دیکھو کتنا ہے۔ سرکار نے 3 دعائیں، اولاد بھی رکھتے تھے، اہل بیت بھی تھی، اصحاب شاگرد بھی تھے، خاندانی مسائل بھی تھے، دشمن بھی سامنے تھے، کسی اور مسئلے میں سرکار نے دعا نہیں مانگی۔ سرکار نے 3 میں سے 2 دعائیں دنیا میں مانگی، کیا؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ امام ملا علی قاری فرماتے ہیں 2 بار کہا، گویا کہ مطلب یہ تھا کہ یا اللہ میرے امت کے صغیرہ گناہ معاف فرما، دوسری مرتبہ کا مطلب تھا میری امت کے کبیرہ گناہ معاف فرما۔ 2 ہو گئیں، بچ گئی تیسری۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى ابراہیم علیہ السلام، فرمایا تیسری دعا میں نے آج نہیں مانگی، میں نے اس دن کے لیے سنبھالی ہے جس دن یہ خلقت ساری کی ساری سمیت اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے میرے دروازے کی سوالی بنے گی۔ جس نبی کی طرف نگاہیں اٹھا کے رب کے نبی دیکھیں، ہم تو فخر کرتے ہیں کہ رب کا کرم ہے کہ ہمارا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا، رب نے مفت میں ہمیں اس نبی کی غلامی عطا فرما دی ہے۔ بہرحال آگے چلیے، ختم نبوت کے حوالے سے ابتداءً ایک بات ختم نبوت کے مضمون کے حوالے سے، اور اختتام پر میں نے 3 باتیں عرض کرنی ہیں، یہ سانچہ یا ڈھانچہ سمجھو گفتگو کا۔ آخر پہ جو 3 باتیں ہوں گی ان میں سے ایک اپنے سنی بھائیوں سے، ایک ہوگی اہل اقتدار سے، اور ایک ہوگی ان لوگوں سے جو بنتے محافظ ختم نبوت ہیں لیکن ہیں چور ختم نبوت کے۔ یہ 3 باتیں انشاءاللہ۔ آخر پہ پہلی بات سنو، اللہ کریم جل شانہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیات بھی وہ عطا فرمائی تھیں جن خصوصیات کے جیسا کوئی اور بندہ آ سکتا بھی نہیں تھا۔ اس واسطے اور پیغمبر کے لیے دروازے بند ہو گئے۔ یہ ختم نبوت کا اعلان میرے نبی علیہ السلام خود فرما کے گئے۔ پہلے جتنے نبی آئے ہر نبی نے کہا ہمارے بعد آئیں گے، ہمارے بعد آئیں گے، ہمارے بعد آئیں گے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد آئیں گے، لیکن سبھی انبیاء میں واحد ذات ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ وجہ کیا تھی؟ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے کہا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں کوئی جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ کہا یہ پھول کھلا تو سونا ہی اتنا تھا کہ گلشن میں کسی اور پھول کے کھلنے کی جا ہی باقی کوئی نہیں۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں کوئی جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ اور کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ عظمت اور شان رب نے عطا فرمائی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بکنے والے بک رہے تھے، آج سے صدی سے زیادہ عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ تحریر کیا کہ اگر اللہ چاہے تو بیک جنبش کروڑوں محمد پیدا کر دے، معاذ اللہ۔ یہ دوسرے لوگوں کی بولی تھی، وہ اپنی سوچ میں یہ لفظ بطور توحید کے بیان کے کر رہے تھے کہ رب کی طاقت اور پاور یہ ہے کہ اللہ چاہے تو بیک جنبش کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ اس وقت بر صغیر کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کا امام، مجاہد تحریک آزادی، امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس جملے کے جواب میں پوری کتاب لکھی امتناع النظیر۔ اس کے اندر امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جواب پیش کیا
ویسے تو بڑی تفصیل سے ہے اور ہے بھی بڑی مشکل کتاب، اس کے اندر خلاصہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا وہ بولنے والے تو کہتا ہے بجک جنبش رب کروڑوں محمد پیدا کر دے، فرمایا میں کہتا ہوں کروڑوں تو کروڑوں رہے، اللہ دوسرا محمد بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے، اللہ دوسرا محمد بھی پیدا، گھبرانا نہیں، امام کی بات ہے تو امام نے جواب بھی دیا، سمجھایا اور پوری تسلی کرا کے آگے نکلے۔ امام نے فرمایا تم کروڑوں کی بات کرتے ہو، رب تو دوسرا بھی پیدا نہیں کر سکتا، دلیل کیا دی؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ جو دوسرا محمد ہوگا خاتم النبیین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو دوسرے محمد ہوں گے وہ خاتم النبیین بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر کہو خاتم النبیین نہیں تو پھر دوسرا محمد بھی نہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ اگر خاتم النبیین نہیں تو پھر دوسرا محمد بھی نہیں، کیونکہ جو پہلے ہیں وہ تو محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین بھی ہے، جو دوسرا ہے وہ محمد ہے تو خاتم النبیین نہیں تو پھر محمد نہیں، وہ حضور کے جیسا تو نہیں۔ اور کہا کہ اگر کہو کہ دوسرا خاتم النبیین ہوگا تو پھر لازم آئے گا کہ رب نے جھوٹ بولا، پہلے ان کو کہا خاتم النبیین اب اس کو کہہ دیا خاتم النبیین۔ تو کہا جیسے رب جھوٹ بولنے سے پاک ہے ایسے رب دوسرا محمد بنانے سے بھی پاک ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہماری یہ سوچ یہ فکر جو ہمارے اماموں نے ہمیں عطا فرمائی وہ یہ ہے، جو آج سٹیجوں پہ بیٹھ کر بشر مثلکم کی رٹ لگانے والے ہیں، ان سے پوچھو پھر ختم نبوت کس منہ سے منائیں گے؟ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اور میں رہے، صفِ انبیاء میں بھی ہمارے نبی جیسا کوئی اور نہیں تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارے عقیدے کی جان ہے کہ صفِ انبیاء میں بھی ہمارے پیغمبر پاک آقا دو عالم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ آنے والے پیغمبر کے سامنے میں تو ایک چیختی ہوئی آواز ہوں، چیختی ہوئی۔ اب وزیروں میں آنا ہو، وزراء کی گاڑیاں آ رہی ہوں تو سامنے ایک گاڑی ہوتی ہے جو سائرن بجا کے آگے آگے چل رہی ہوتی ہے کہ راستے صاف کر دو، راستہ ہموار ہو جائے۔ وزیر صاحب کی گاڑی آ رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نبی کے سامنے میں تو چیختی ہوئی آواز ہوں کہ ان کے آنے کے لیے ہم تو راستے ہموار کرنے کے لیے آئے تھے۔ جس کو اس کائنات میں نہیں پتہ چلا، موضوع طویل ہے، اس کو ہمارے امام نے بھی بتایا، رب کے قرآن نے بھی بتایا، اس کی آنکھیں کھلیں گی بروز حشر۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جس نبی کو ہم اپنے جیسا سمجھتے رہے رب نے ان کو عظمتیں کتنی عطا فرمائی تھی۔ بہرحال واپس پلٹیے، چونکہ وقت بھی اختصار کے ساتھ ہے، تو اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ اب جو 3 باتیں میں نے کرنی ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات جو آپ حضرات سے کرنی ہے، جتنے بھائی سنی بیٹھے ہیں ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں؟ بولیے، سرکار کے دین کو سارے دینوں سے کامل اور اتم مانتے ہیں؟ سرکار نے کوئی کمی چھوڑی ہمیں عطا کرنے میں؟ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بلکہ رسول بھی مانا اور خاتم المرسلین بھی ہم نے مانا، اس محبوب کا فیض رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب اس نبی کے فیض کے بعد کسی غیر کی چوکھٹ کی طرف منہ اٹھا کے دیکھنا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ اس محبوب نے زندگی کے کس شعبے میں یہ بات بطور چیلنج کر رہا ہوں اپنے اساتذہ کے دامن علم کو تھامتے ہوئے، زندگی کا کوئی شعبہ کسی مقام پر بھی کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ اس معاملے میں ہمارے دین نے ہماری کیا رہنمائی کی، رب کے فضل سے زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے، محبوب کریم کے فرمان سے بھی مل جاتی ہے۔
علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھیے، حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ باب ہیں، باب و تغطیت الاوانی، کہ رات کو سوتے وقت برتن ڈھانپ کے کیسے رکھنے ہیں۔ کوئی کسر رہ گئی سرکار نے جو کچھ ہمیں دیا؟ رات کو سوتے وقت برتن ڈھانپ کے کیسے رکھنے ہیں، عمر کے کس حصے تک بچوں کو اکٹھا سلانا ہے اور عمر کے کس حصے میں جا کر بچوں کی چارپائیاں الگ کر دینی ہیں، یہ بھی سرکار نے بتایا۔ کھانا کھانا ہے تو کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کس ہاتھ سے کھانا ہے، کھانے کے دوران پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، غذا کے کھانے کا انداز کیا ہے۔ یار دور نہ جاؤ، فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو تو ہمارے ائمہ نے حدیث سے جو مستنبط مسائل کیے ان کے اندر تو یہاں تک بتایا گیا کہ باتھ روم میں جا کے بیٹھنا کیسے ہے۔ یار سب کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اور ہمارا ایمان ختم نبوت پر ہے، ہم للچائی ہوئی نگاہوں سے غیروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ ایک دکھڑا ہے اپنے بھائیوں سے کہ ہم کردار کو ڈھونڈنے کے لیے انگریز کا کردار کیوں اپنے سامنے رکھیں، ہم اپنے کلچر کی خاطر غیروں کا کلچر کیوں اپنائیں، ہم اپنی تہذیب کی خاطر غیروں سے تہذیب کی بھیک کیوں مانگیں؟ اس واسطے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کے لیے علامہ نے بھی کہا تھا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب کو نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور اپنے ڈانگ اٹھنے بیٹھنے کے ان سے نہ سیکھ جن کو حلال و حرام کا پتہ نہیں، جن کو پاک اور پلید کا پتہ نہیں، جن کو عزت اور بے عزتی کا پتہ نہیں، جن کو احترام کا پتہ نہیں ہے، کہا ان سے طریقے نہ لو، طریقہ لینا ہے تو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت کا ایمان رکھتے ہوئے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ کروڑوں جدید ٹیکنالوجی کے حامل اور بڑے سے بڑے مفکر جو غیر مسلم ہیں وہ ایک طرف، خدا کی قسم ان سارے دانشوروں کو تو ہم بلال حبشی کے جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ یہ میرا جذباتی جملہ نہ سمجھنا، یہ حق اور حقیقت ہے کہ یہ کروڑوں ترقیاں کر کے چلے جائیں، کہاں تک پہنچیں گے، کہاں تک جائیں گے؟ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نوکر ہیں، اس محبوب نے تو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر اپنے غلاموں کو عروج اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس محبوب کے دروازے میں کوئی کمی ہے کہ ہم غیروں کی طرف دیکھیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم اپنی حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سرکار کے چہرہ اقدس کا رنگ مبارک بدل گیا۔ یہ مزاج نبوت تھا کہ جو بات دل پہ ہوتی اس کا اثر آپ کے چہرہ اقدس سے ظاہر ہوتا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ دل میں غصہ ہے اور بظاہر غصہ نہ ہو، جب غصہ ہوتا تو اس کے اثرات حضور کے چہرے سے ظاہر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گیا کہ سرکار کے چہرے پہ ناراضگی کے اثرات ہیں، حضرت عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا دیکھتے نہیں ہو حضور کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات ہیں، سرکار ناراض ہو رہے ہیں، سرکار غصے میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگ گئے خوف کی وجہ سے کہ حضور ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بچے گا، کانپنے لگ گئے۔ جب کانپے تو تورات کی تختیاں حضرت عمر کے ہاتھوں سے گر گئیں پھٹی پہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے جو جملہ بولا اس جملے کو، یہ خطیبوں والا جملہ نہ سمجھنا، یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر سنو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ میں اپنے جسد اقدس کے ساتھ اس دنیا میں زندہ ہوتے، فرمایا عمر موسیٰ تورات نہ پڑھتے، موسیٰ میرا قرآن پڑھتے۔ مکی کی آمد، مدنی کی آمد،
محتشم سامعین، کیا فرمایا؟ موسیٰ بھی ہوتے تو تورات نہ پڑھتے، میرا لما وسعہ الا اتباعی، ان کی لیے جو رب نے راہ دینا تھا وہ یہ تھا کہ موسیٰ اپنی کتاب نہیں، میرے نبی کی غلامی اختیار ہے، لما وسعہ الا اتباعی۔ اب یہ فرمان خاتم النبیین کا سامنے رکھو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، وہ بھی گئے تو حق کی خاطر، ہو بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا ترجیحانہ انداز کس کی طرف ہے؟ ہماری عمریں بیت گئیں، ہماری زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر گیا، بزرگ بیٹھے ہیں، ہم نے قرآن کتنا پڑھا؟ صرف کلوں پہ ختم پڑھنے کے لیے قرآن اتارا تھا، چہلم کی قرآن کھانے کے لیے رب نے قرآن اتارا تھا۔ قرآن کا صرف اتنا مقصد ہوتا تو کبھی بدر و خندق اور احد کے معاملے نہ ہوتے۔ قرآن صرف قرآن خوانی اور ختموں کے لیے ہوتا تو کبھی کربل کا میدان نہ سجتا، کبھی یرموک و یمامہ کی جنگیں نہ ہوتی۔ قرآن اپنے اندر پورا نصاب رکھتا ہے۔ ہماری ترجیحات کس کی طرف چلی گئیں؟ ہمارے بچے گھروں سے نکلنے والے، میں معذرت کے ساتھ، یہاں پہ مدرسہ ہے، نظر آ رہا ہے، سامنے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بچے قرآن پڑھنے کے لیے اگر آتے ہیں تو بچوں کی کتنی تعداد ہے جو قرآن کی طرف متوجہ ہے اور کتنی تعداد ہے جو دنیا کی طرف متوجہ ہے؟ 100 بچے کو اٹھایا، تھپڑ مار کے قرآن دے کے بھیجا، چل مسجد۔ پھر میں معافی مانگ کے پھر کہہ رہا ہوں، ذرا ٹائم کا اندازہ لگانا، ٹائم ٹیبل دیکھنا کہ ہمارے بچے کتنا ٹائم قرآن کو دیتے ہیں اور کتنا ٹائم دنیا کے لیے ہمارا وقت ہے۔ ختم نبوت کا نعرہ لگا لینا سوکھا ہے، اپنے کردار سے بتاؤ کہ یار ہمیں نہیں بھیک کی ضرورت، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہیں، اس محبوب کا فیض ہے ہمارے پاس، ہم پھر غیروں کے پاس کیوں جائیں؟ قرآن صرف گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 6 گھنٹے ہمارے دنیا کے لیے وقت ہو گئے۔ کاروبار سیکھا ہم نے، ہنر سیکھے ہم نے، دنیا کمانے کا ہر ڈنگ سیکھا ہم نے، آخرت کیسی ہے یہ ہم نے سیکھا۔ اس آخرت کے لیے ہمیں سرکار نے سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ معلم کو، استاد کو استادی کیسی کرنی ہے یہ سرکار نے بتایا، شاگرد کو شاگردی کیسی کرنی ہے یہ بھی سرکار نے بتایا، بادشاہ کو بادشاہت کیسے کرنی ہے یہ بھی سرکار نے بتایا، امام کو امامت کیسی کرنی ہے سرکار نے بتایا، خطیب کو خطابت کیسی کرنی ہے یہ بھی سرکار نے بتایا، بازار میں بیٹھے ہوئے دکاندار کو تجارت کیسی کرنی ہے یہ بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کرسی عدالت پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنے والے کو عدالت کیسے کرنی ہے یہ بھی سرکار نے بتایا، مجرم کو سزا کیسی دینی ہے یہ بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، اور بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ محتشم سامعین، یہ عقیدہ ہے یا صرف شعر ہے ہمارا؟ قربان میں ان کی بخشش پر کہ مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارا سمایا۔ حدیث کا مطالعہ کرنے والے علماء سے پوچھو، اور یہ حق سچ ہے کہ بن مانگے دیا۔ وہ مسائل رب کے رسول حل کر کے گئے جو اس زمانے کی ضرورت نہیں تھے، 14 صدیاں بعد کے مسائل بنے اور ضرورت 14 صدیوں کے بعد ہونی تھی۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ان مسائل کا حل فرما دیا۔ میری نظر تو خار ہزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو چمکے سوال تو میں نے دیکھا تیرے نگر کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ اس محبوب نے وہ مسائل حل کیے جو اس زمانے کی ضرورت نہیں تھے، آج کی ضرورت تھے۔ ہمیں سب کچھ دے کے گئے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے غیروں سے کیوں مانگا، کیوں لیا؟
کیوں غیروں کی اپنائیت میں گئے؟ خدا کی قسم جو طریقہ، جو انداز، جو دین رب نے اپنے محبوب کو دیا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے وہ قیامت تک کا سرمایہ، نہ اس میں کوئی چینجنگ کی ضرورت، نہ اس پہ کسی قسم کی ووٹنگ کی ضرورت، نہ اس پہ کسی سے مشورے کی ضرورت۔ وہ دین ہے، حق ہے، سچ ہے، اور قیامت تک حق و سچ رہے گا، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، نہ اس کے اندر کوئی چینجنگ آئے گی۔ جبریل کا اترنا حضور کے بعد رک چکا ہے، وحی کا دروازہ سرکار کے بعد بند ہو چکا ہے، آسمان سے اترنے والا جو پیغام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دینا تھا وہ سب کچھ ہمیں عطا کر گئے۔ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ ہم نے جھولی کسی غیر کے سامنے پھیلانی، کسی غیر کے سامنے پھیلانی، کسی غیر کے سامنے پھیلانی، اور مسجد میں بیٹھے ہو 3 دفعہ کہہ دیا آپ نے۔ اب اس کے بعد دوسری بات جو اہل اقتدار کے نام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، شریعت شروع سے آخر تک، شریعت کو ہم مدرسے میں بیٹھ کے بولیں تو اس کو شریعت، دینیات، اسلامیات کا نام دیتے ہیں۔ اگر سلطنت کی کرسی پہ جا کے اس شریعت کو دیکھا جائے تو اس شریعت کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جاتا ہے۔ جو حضور کی شریعت ہے وہ کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اپنا عقیدہ بتاؤ، سرکار کی شریعت کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں سے اتری ہوئی شریعت چل سکتی ہے؟ بولیے۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں رب کے، بڑی قربانیاں اور امتحانات سے گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت چل سکتی ہے حضور کی شریعت کے مقابلے میں؟ بولیے۔ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، کائنات ساری کے باپ ہیں، پہلے بشر ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، ان کا نظام؟ پکے ہو اس بات پر؟ جس نبی کے نظام کے سامنے موسیٰ اور عیسیٰ کا نظام نہیں چل سکتا، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اس نبی کے نظام کے سامنے کافر کا نظام کا چلنا کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہم بلا وجہ نہیں اجڑے، ہم نے اپنے پاؤں خود کاٹے ہیں۔ یہ سیلاب کی تباہیاں ہو، یا گلی گلی میں قتل و غارت ہو، یہ بچوں کی اغوا کاریاں ہوں، یا محلے محلے میں زنا کاریاں ہوں، یہ ہمارے اجڑنے کے سبب یہی ہیں کہ ہم نے اس محبوب سے اپنا دامن چھڑا بیٹھے، جس محبوب کو رب نے ساری کائنات کی شفا بنایا تھا۔ جس محبوب سے تعلق جڑتا تو یہ کائنات کا نظام ہی چلتا رہتا۔ یہ بالکل حق بات ہے بھائیو، یہ اس محبوب سے تعلق کٹنے کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا سبب اس کا کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ ہمارا جدید طبقہ مولویوں کی آنکھوں میں خاک دھولنے کے لیے کہتا ہوں آج کل ہمارا بینک بیلنس تھوڑا ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہوئے، ہمارا پیسہ تھوڑا ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، اور نہ بابا نہ، شاعر مشرق نے کہا تھا سبب اس کا کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مال کا تھوڑا ہونا زوال کا سبب ہوتا تو کھجوریں چوسنے والے ایران و عراق اور روم کیسے فتح کر لیتے؟ جن کے گھروں میں 7 دن تک آگ نہیں جلتی تھی وہ فاتح خیبر کیسے بن جاتے؟ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارا رابطہ دربار مصطفیٰ سے کٹ گیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تھوڑا سا وقت جو نعروں پہ لگا وہ میں نے لینا ہے۔ جو رابطہ ذات مصطفیٰ سے ہونا تھا، امام اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر بڑی پیاری بات کی، توجہ سے سننا۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں نا، آسمانوں پہ ہیں، قیامت کے قریب اتریں گے، لیکن اپنی نبوت کا پیغام نہیں پڑھائیں گے، میرے نبی کے دین اور شریعت کا پیغام پڑھائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا۔ اعتراض، توجہ سے سننا، اعتراض یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں حضور کے مقتدی پیغمبر، اور ہیں کہاں پہ؟ بولیے۔ اور سرکار ہیں سارے نبیوں کے امام پیغمبر، کہاں پہ ہیں؟ زمین پہ، بلکہ زمین میں مدفون ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اعتراض تھوڑا حوصلے سے سننا، پھر جواب سنو گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اعتراض یہ ہوا کہ وہ مقتدی ہو کر آسمانوں پہ رہیں اور یہ امام ہو کر زمینوں میں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ سرکار کی شان بات کیسے ہے۔ اسماعیل حقی نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ رب نے اپنے محبوب کی ذات کو ایسا بنایا تھا کہ اس ذات سے یہ نظام کائنات چلانا تھا۔ کیسے؟ کہا سرکار کا وصال ہوا، رب نے روح کو عرشوں پہ رکھا، روح مبارک کے صدقے سے عرش کا نظام چل رہا ہے، جسم کو فرش میں رکھا، جسم کے صدقے سے زمین کا نظام چل رہا ہے۔ حضور کے صدقے سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ایمان ہے آپ کا اس بات پر؟ یہ کائنات کا نظام کس کے صدقے سے؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 9:38۔ یہ ٹائم پیس اس کا سیل نکال لو، اس ٹائم نکال لو، کتنے ٹائم پہ نکلے گا؟ 9 پورا ہفتہ سیل اپنی جیب میں رکھو، ہفتے کے بعد سیل ڈالو، ٹائم کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ 9:38۔ وقت کوئی نہیں گزرا، ٹائم کیوں یہیں پہ رہا؟ جس کی وجہ سے اس نے چلنا تھا وہ نکل گیا۔ اب تھوڑی توجہ میری بات کی طرف، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ شب معراج سرکار عرشوں پہ گئے، زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت کا، پھر پہلا آسمان موٹا ہے 500 سال کی مسافت جتنا، پھر پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت۔ اسی طرح 7 آسمانوں سے اوپر گئے، سدرۃ المنتہا کراس ہوئی، رب کا عرش کراس ہوا، عرش کے بعد 70,000 حجابات تھے جہاں پہ سرکار بغیر سواری کے، بغیر کسی خادم کے، صرف نفس نفیس سرکار کی ذات آ کے گئی، اور 70,000 حجابات اسی طرح جیسے آسمان تھے، اتنے ہی موٹے اور اتنے ہی فاصلوں والے، یہ اتنا سفر طے کر کے گئے۔ سرکار گئے بھی صحیح، واپس آئے بھی صحیح۔ واپس آئے تو کنڈی، پانی، بستر مبارک، سوچنے والے سوچ میں پڑ گئے کہ یار اتنا لمبا سفر اور واپس آئے تو کنڈی ہل رہی ہو، بستر گرم ہو اور پانی چل رہا ہو۔ ان کی سوچ میں یہ بات نہ بیٹھی، ہمیں سمجھایا تو تاجدار گولڈا نے سمجھایا، انہوں نے بتایا وجہ یہ تھی کہ تیری صورت نو میں جان آکھاں، اور جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ مدتیں ہزاروں کروڑوں سالوں کی گزر گئی تھی، لیکن نظام کائنات جہاں پہ تھا وہیں پہ رک گیا، جیسے 38 منٹ پہ سوئی رک گئی۔ کیوں؟ جس کی وجہ سے یہ چلنی تھی وہ نکل گیا تھا، اسی طرح جس کی وجہ سے نظام کائنات چلنا تھا وہ یہاں سے چلے گئے تھے، تو جہاں پہ نظام تھا وہیں پہ رک گیا۔ جب سرکار دوبارہ واپس آئے تو جہاں پہ رکا تھا وہیں سے سٹارٹ ہو گیا۔ مخلوق پہ آدھی رات کا ایک حصہ گزرا اور سرکار صدیوں کے سفر کر کے آ گئے تھے۔ اس بات پہ ایمان ہے، جن کے صدقے سے نظام کائنات چل رہا ہے ان کو چھوڑ کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ان کی راہ چھوڑ کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ان کا طریقہ چھوڑ کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یار اس نبی کا نظام چھوڑ کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ لاکھوں ترقیاں کر لو، لاکھوں ٹیکنالوجی بنا لو، لاکھوں بم بنا لو، اس دیس کی ہر پریشانی کا حل ہے تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نظام مصطفیٰ سے روگردانی یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے، یہ اپنے معاشرے کے ساتھ ظلم ہے، یہ اپنے ملک کے ساتھ ظلم ہے، یہ اپنے اس سارے صوبے، ملک، شہر، ہر گھر، ہر انسان کے ساتھ زیادتی ہے کہ نظام مصطفیٰ سے روگردانی کی ہوئی ہے۔ یہ دوسری بات تھی، چونکہ خاتم النبیین کی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ جو نظام انہوں نے دیا ان کے سامنے کسی اور کا نظام چل سکتا نہیں۔ آخری بات، اور یہ ان لوگوں سے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل خوب چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی باری ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اس واسطے کہ آج ختم نبوت کا نعرہ ہر گلی سے لگے گا، ہر مسجد سے لگے گا، دوسرا طبقہ بھی
ختم نبوت کا پیغام اور ختم نبوت کا اپنے آپ کو محافظ کہتے ہیں۔ بس آخری بات میری طرف توجہ رکھنا، اور میں بات کو سمیٹنے کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ ختم نبوت، جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا، ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ یہ زمانہ جس زمانے میں سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، یہ کس کا زمانہ ہے؟ بول پڑو، سارے بولو، یہ زمانہ کس کا ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ ایسے ہی ہے؟ کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول آج بھی محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، کیونکہ زمانہ سرکار کا ہی ہے، زمانہ سارا قیامت تک بھی یہی ہوگا کہ نہیں، یا چینج ہو جائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تشریف لائیں گے صحیح، لیکن کلمہ کون سا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا کلمہ پڑھیں گے۔ یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ مانے کہ زمانہ قیامت تک، قیامت کے بعد بھی جنت تک کس کا ہے؟ سرکار کا زمانہ ہے۔ اس بات پہ پکے رہنا۔ واپس پلٹ کے میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا۔ اللہ کا یہ دستور قدرت ہے کہ جس نبی کو جس زمانے میں مبعوث فرماتا ہے، اس نبی کے زمانے میں جو شے بھی امت میں، عام لوگوں میں عروج پر ہوتی ہے نا، ہائی لائٹ، اللہ اس طاقت کا توڑ اپنے پیغمبر کو عطا فرماتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جس زمانے میں بھی رب نے جو پیغمبر بھیجے، ان کے زمانے میں ان کی امت کے پاس جو طاقت تھی، جو پاور تھی، اللہ نے اس پاور اور طاقت سے بڑھ کر طاقت کس کو دی؟ اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جادوگری کا زور تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جادوگروں کو اپنی جادوگری پہ مان تھا۔ رب نے اپنے نبی کو وہ طاقت دی جس کے سامنے جادوگروں کی جادوگری چال نہ سکی۔ انہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے، منوں کے حساب سے تھے۔ رب کے پیارے نبی نے اپنا ڈنڈا زمین پہ پھینکا، اور یہ ایک ڈنڈے والا سانپ ان کے سارے سانپوں کو، رسیوں کے بنے ہوئے سانپ منوں کے حساب سے تھے۔ دوبارہ ڈنڈا اٹھایا تو وزنی تھا اسی طرح کا۔ رب نے جادوگروں کا توڑ اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور جادوگر جب اپنی جادوگری ٹوٹتے دیکھتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا برب موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائے۔ موسیٰ سچا ہے، موسیٰ نے جو کچھ کیا وہ سچ ہے، حق ہے۔ جادوگری کا توڑ رب نے کس کو دیا؟ اس زمانے کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھی، ڈاکٹری، علاج معالجہ یہ عروج پہ تھا۔ کچھ بیماریاں ایسی تھیں جن بیماریوں کا علاج اس زمانے کے طبیبوں کے پاس کوئی نہیں تھا، لاجواب ہو چکے تھے مریضوں کا علاج کرنے سے۔ کون سے مریض؟ جو پیدا ہوتے ہی اندھے ہوں، مادرزاد اندھے ہوں۔ کوڑ کا مریض ہو تو اس کا علاج ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ مادرزاد اندھوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ کوئی مر جاتا تو ان کے پاس ایسی دوائی نہیں تھی کہ اس مرے ہوئے کو دوائی کھلائیں اور یہ دوبارہ زندہ ہو جائے، ایسی دوائی بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھی۔ اللہ نے نبی بھیجے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ساری طاقتوں کا توڑ عطا فرمایا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، فرمایا اے اندھا لے آؤ میرے پاس مادرزاد، میں اسے ٹھیک کر کے دکھاتا ہوں۔ اے کوڑ کا مریض لے آؤ، میں اسے ٹھیک کر کے دکھاتا ہوں۔ فرمایا مردہ اٹھا کے لے آؤ، رب کی دی ہوئی طاقت سے میں مرے ہوئے کو بھی زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ کس نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے زمانے میں جو چیز عروج پر تھی اس کا توڑ رب نے اس زمانے کے نبی کو، بول جاؤ یار، طاقت تھی اس نبی کے پاس، اپنے زمانے کی لوگوں سے زیادہ طاقت تھی۔ اب واپس پلٹو، اب زمانہ کس کا ہے؟ بولیے،
ختم نبوت دوسرا طبقہ جو مناتا ہے ان سے پوچھئے، ہاتھ جوڑ کے پوچھ لیجئے، بابا بتاؤ اب زمانہ کس کا ہے؟ یہاں پہ بیٹھے امریکہ میں بیٹھے ہوئے کی بات سن سکتے ہو آپ؟ اور سن سکتے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ سن سکتے ہو اس زمانے میں یہاں پہ بیٹھ کے امریکہ میں بولنے والے کی آواز کو، تو زمانہ کس کا ہے؟ اور اس زمانے کی طاقتوں کا توڑ رب کس کو دیتا ہے؟ اپنے خاتم النبیین مانا ہے تو ماننا پڑے گا۔ میں اور تو کروڑوں میل دور بیٹھے کی آواز کو سن سکتے ہیں تو رب کا نبی اس سے بھی زیادہ دور سے سن سکتا ہے۔ کس منہ سے مناتے ہیں وہ لوگ ختم نبوت جن کی تقریروں کے عنوان ہوتے ہیں کہ ہمارا سلام نہیں سن سکتے، ہمارا درود نہیں سن سکتے، وہاں پہ پڑھو تو سنتے ہیں، یہاں سے پڑھو تو نہیں سنتے۔ بتاؤ تو یہاں پہ بیٹھا سعودیہ میں بیٹھے ہوئے شخص سے بات کر سکتا ہے، اور زمانہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دستور قدرت ہے کہ جو طاقت امتی کے پاس ہوتی ہے اس طاقت کا توڑ اس زمانے کے نبی کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بیٹھ کے مدینے میں بیٹھ کے تجھے سلام بھیجے تو اس کا سلام سن سکتا ہے، تو سنی سینہ کھول کے کہتا ہے رب کے محبوب مدینہ طیبہ میں ہم سنیوں کا سلام بھی سن سکتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھے کروڑوں میل دور شخص کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ترقی ہو گئی نا اتنی، آپ یہاں پہ بیٹھے کروڑوں میل دور بندے کی تصویر، یہاں پہ یہ پروگرام لائیو چلا دو تو ساری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ فیصل آباد میں ہو رہا ہے، ساری دنیا دیکھ لے گی۔ اور زمانہ کس کا ہے؟ یہ بات پوچھ کے اب ہاتھ جوڑ دو۔ جب زمانہ حضور کا ہے، تو اور میں یہاں پہ بیٹھ کے سینکڑوں میل دور والے کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر منہ سے کہے کہ حضور نہیں دیکھ سکتے، پھر ختم نبوت کس منہ سے مناتے ہو؟ اگر خاتم النبیین مانا ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو عقیدہ اعلیٰ حضرت بریلوی والا رکھنا پڑے گا کہ یہاں سے پکارو تب بھی سنتے ہیں، وہاں سے پکارو تب بھی سنتے ہیں، وہاں پہ بیٹھو تب بھی سنتے ہیں، یہاں پہ بیٹھو تب بھی دیکھتے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یہ عقیدہ اپنانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ زمانہ قیامت تک حضور کا ہے۔ تم جتنا آگے چلتے جاؤ گے رب حضور کی عظمتیں کھول کھول کے تمہارے سامنے کرتا جائے گا۔ بالکل لاسٹ بات، یہاں پہ بیٹھے آپ کا بچہ ہو کافی دور آپ سے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہو؟ بھائی کہتے ہیں نہیں ایزی پیسہ نہیں آ گیا، سخت مصیبت میں گھر جائے، اس کے پاس روپیہ بھی نہ ہو، یہاں سے ایزی پیسہ کراؤ، وہ وہاں سے نکال کر اپنا کام چلا سکے گا کہ نہیں؟ آپ مدد کر سکتے ہو یہاں پہ بیٹھے، کراچی میں بیٹا بیٹھا اس کی مدد کر سکتے ہو؟ اور زمانہ کس کا ہے؟ اور پھر کوئی کہے کہ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، تو پھر تو ڈاڈا ہوا نا اپنے رسول سے۔ کلمہ کس منہ سے حضور کا پڑھتا ہے؟ اپنا پڑھ۔ پھر اگر رسول اللہ کا پڑھتا ہے اور ترجمہ یہی کرتا ہے، بچوں کو بھی کراتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ بھی یہی کرتا ہے، تو پھر ماننا ہم تھوڑی مدد کر سکتے ہیں، ہماری طاقتوں کا توڑ ہوگا اس زمانے کے پیغمبر کے پاس، اور اس زمانے کے پیغمبر ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عقیدہ رکھ، اگر تو اور میں مدد کر سکتے ہیں تو رب کے رسول بھی مدد فرما سکتے ہیں۔ جو دنیا سے چلے گئے، مر کے مٹی ہو گئے، یہ والا عقیدہ رکھ کر ختم نبوت کس منہ سے منائے گا؟ اعلیٰ حضرت والا عقیدہ رکھ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، عقیدہ رکھ تجھے نظر نہیں آ رہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہے ہی نہیں۔ یہ کائنات کا ہنستے بستے، یہ کائنات کے نظام کا چلنا، یہ دلیل ہے کہ جن کے صدقے سے چل رہا ہے وہ بھی حیات ہیں۔ اگر وہ حیات نہ ہوتے تو یہ کائنات کا نظام نہ چلتا، یہ ان کے صدقے سے کائنات کا نظام بھی چل رہا ہے۔ تاجدار گولڑا نے سچ کہا تھا، تیری صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ پہلی نظر دیکھی تو کہا تیری صورت نو میں جان آکھاں،
میرے علی اپنی جان کہا، پھر خیال آیا میرے علی ایڈا سونا، صرف تیری جان نہ، تیری صورت نو میں جان آکھاں نہیں، جانے جہان آکھاں۔ پھر کہا نہیں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، کیونکہ جانے جہاں کہنے میں بھی یہ تھا کہ میں نے ایک شان میں بند کر دیا، نہیں، پر میں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس کو کوئی سمجھنے والا سمجھ بھی نہیں سکتا۔ جس شان تھی شانہ سب بڑھیا۔ اور یہ صرف شعر نہیں، یہ قرآن و سنت اور کئی احادیث کا ترجمہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جو اوصاف دیگر پیغمبروں کو عطا فرمائے تھے وہ سارے کے سارے سمیٹ کر اپنے یار کو عطا فرمائے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداد آری، آنچ خوباں ہماں دارند تو تنہا داری، یہ سارے اوصاف رب نے اپنے اکیلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ یہ جتنی گفتگو میں نے کی یہ تقاضا ختم نبوت ہے، اس پہ ایمان رکھنا یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ صرف خاتم النبیین تو قادیانی بھی مان لیتے ہیں، مرزائیوں سے پوچھو کہ خاتم النبیین ہم مانتے ہیں جی، ختم نبوت ہم مانتے ہیں جی، مانا پوچھو تو معنی میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کریں گے۔ مانا وہی جو بریلی کے تاجدار نے کیا، جب سے نبوت حضور کو ملی کسی اور کو مل سکتی؟ 1974 میں جب مرزا امام نورانی کے سامنے کہہ رہا تھا اوئے تم مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ کو مان لیتے ہو تو ہمارے مرزا کو کیوں نہیں مانتے؟ امام نورانی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ہمیں سبق ہمارے بزرگ پڑھا کے گئے۔ امام نصفی نے لکھا لا ینبأ احد بعدہ وعیسیٰ ممن نبئ قبلہ، ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضور کی نبوت کے بعد رب کسی اور کو نبوت دے گا نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبوت پہلے کی ملی تھی۔ ختم نبوت کا مطلب بھی یہ ہے کہ رب حضور کے بعد کسی کے سر پہ تاج نبوت سجائے گا نہیں، کوئی اور نبی آ سکتا نہیں، کوئی اور کسی اور پر پیغام نبوت آ سکتا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے، شریعت کا نظام بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چلائیں گے۔ اور شریعت ان کو کیسے پتہ چلے گی اسلام کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ڈائریکٹ رابطہ ہوگا دربار مصطفیٰ سے، سینہ عیسیٰ علیہ السلام کا ڈائریکٹ رابطہ ہوگا دربار مصطفیٰ سے۔ مفتی ہوں گے اس امت کے، کوئی مسئلہ پوچھے گا تو شریعت عیسیٰ کے مطابق نہیں، وہ کال ملے گی ادھر، اور مسئلہ ڈائریکٹ فوراً بتائیں گے تو شریعت محمدیہ والا مسئلہ بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کوشش کاوش اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جو معروضات میں نے پیش کی اللہ کریم ان پہ آپ کو، آپ کے طفیل مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔